بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مضمون سندھی، کلاس 10، یونٹ پہریون، دن پہریون۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسکول میں نئے سیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں آپ کی سندھی کی ٹیچر آج میں آپ کو سندھی کے مکات پہریون کا سلیبس کرواؤں گی، جس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم مکات پہریون میں کیا کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے صفحے پر مڈ ٹرم کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد نئے صفحے پر مکات پہریون کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد نئے صفحے پر آپ لوگ ہیڈنگ ڈالیں گے سلیبس برائے مکات پہریون۔ سب سے پہلے ہمارا سبق ہے الف تا یا۔ اس میں ہم معنی ساں پڑھیں ننڈی یا ऐं वॾी या जा حرف کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سبق ہے سبق با۔ اس میں ہم معنی ساں پڑھیں مشکل الفاظ، املو، سوال جواب، یہ سب کام ہم اس میں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سبق ہے سبق بھا۔ اس میں ہم معنی ساں پڑھیں لفظ معنی، سوال جواب اور خال بھریو کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سبق ہے سبق تھا۔ اس میں ہم معنی ساں پڑھیں سرگرمی، خال بھریو، لفظ جملہ، یہ سب کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سبق ہے سبق ٹا۔ اس میں ہم معنی ساں پڑھیں لفظ معنی، لفظ جملہ، یہ سب کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے گرامر جا بھاگو۔ گرامر جا بھاگو میں ہم واحد جمع، مذکر مؤنث، لفظ ضد، مندرجہ جا نالا کریں گے۔ بچوں، یہ آپ کے سندھی کا سلیبس ہے۔ مکات پہریون میں جو آپ کام کریں گے وہ سب میں نے آپ کو اس میں کروا دیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کام بہت صفائی سے کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں آپ کے؟ یقیناً سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، میں آپ کی سندھی کی ٹیچر، مضمون سندھی، کلاس 6، مکات پہریون، دن بیون۔ بچوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو میں نے سلیبس کا کام کروایا تھا کلاس 6 کے اندر۔ آج ہمارا سلیبس کے لحاظ سے کام شروع ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس سلیبس میں سب سے پہلا چیپٹر جو تھا وہ تھا خدا جی وڈائی۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ لوگ اپنی کتابیں نکال لیجئے۔ بکس نکالنے کے بعد آپ نظم خدا جی وڈائی کا صفحہ کھولیے، وہاں ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور اس نظم کو سمجھیں گے بھی۔ خدا جی وڈائی، خدا جی وڈائی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، خدا کی عظمت۔ اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑیں، اللہ اول ہے، علیم ہے اور جہاں کا مالک ہے۔ قادر پنجی قدرت سی قائم آہے قدیم، اللہ پاک اپنی قدرت سے عرصہ دراز سے قائم اور دائم ہے۔
یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ والی واحد وحدہ رازق رب الرحیم، اللہ اکیلا ہے۔ والی واحد واحد یعنی اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ مالک ہے، رازق ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ رب الرحیم ہے۔ سو سہارا سچو دھڑی چیئے ہم دھکیم، وہ سچا مالک ہے، وہ حکمت والا ہے، اس لیے اس کی تعریف کرو۔ بچوں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کو۔ اور اس نظم میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو لکھی ہوئی نظم ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ سچا مالک ہے، وہی حکمت والا ہے، اس لیے اس کی تعریف کرو۔ کری پان کریم جوڑون جوڑ جہان جی، وہ کریم ہے اور خود ہی اس نے اس جہان کو بنایا ہے۔ جوڑون جوڑ، جوڑنے والا، بنانے والا، قائم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس جہان کو بنایا ہے۔ ہند بیت میں سندھ جی عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی، اللہ رب العزت جی حمد ثنا بیان کی آہے، پان فرمائے تھو تا اللہ جل جلالہ ساری جہان جو مالک آہے، جیکو ازل کھاں ابد تائیں پنجی قدرت ساں قائم آہے، ہو اکیلو سجی جہان جو مالک آہے، آہوئی سب کی روزی ڈیندڑ آہے ऐं رحم وارو آہے، ان کری ہمیشہ اللہ جی تعریف اے عبادت کرن گرجی۔ یہ میں نے سندھی میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دی تھوڑی، اس کو تھوڑی سی میں آپ کو اردو میں بھی بیان کر دیتی ہوں کہ ہمارے پاس یہ نظم حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں وہ اپنی نظم کے اندر اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو شروع سے ہے اور آخر تک اپنی قدرت سے قائم ہے، اور وہ اکیلا ہی اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ سب کو روزی دیتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ بچوں یہ ہمارے سلیبس کا پہلا کام تھا، اس میں ہمیں پڑھنا تھا، بلند خوانی کرنی تھی اور اسے سمجھنا بھی تھا۔ یقیناً آپ کو یہ نظم سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم اپنے رب کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ ہم اپنی کائنات میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ بچوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ گھر میں اسے دوبارہ سے پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے یقیناً پوچھ سکتے ہیں کلاس کے اندر، میں آپ کو اس سے دوبارہ سے بھی ایکسپلین کر دوں گی۔ اسے اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔